کتاب لکھی تھی اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین. یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستاویزات اور خطوط اور مکاتیب انتہائی مقدس اور محترم سمجھے جاتے تھے، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن تاریخ نے بھی اس کو محفوظ رکھا ہے اور یہ روایات کئی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں کہ فلاں قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کردہ فلاں دستاویز موجود تھی اور لوگ اس دستاویز کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. چنانچہ ابھی میں نے عرض کیا کہ عمر ابن حزم جن کو حضور نے یمن کے ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، ایک دستاویز ان کو لکھ کر دی تھی اور وہ دستاویز ان کے خاندان میں محفوظ چلی آتی تھی. ان کے خاندان کے لوگ نسل بعد نسل نہ صرف اس کی حفاظت کرتے تھے بلکہ اس کو زبانی بھی یاد کیا کرتے تھے اور زیارت کرنے والوں کو اس کی زیارت بھی کرایا کرتے تھے. مکتوبات نبوی بیان کرنے والے اور جمع کرنے والے کئی اور حضرات بھی ہیں. اردو زبان میں بھی مکتوبات نبوی کے کئی مجموعے موجود ہیں. ایک تو خود ابو جعفر دیبلی کی کتاب کا ترجمہ اردو میں ہمارے ایک دوست اور میرے ہم سبق ڈاکٹر عبدالشہید نعمانی جو کراچی یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے پروفیسر ہیں انہوں نے کیا ہے، وہ چھپا ہے. ڈاکٹر احمد اللہ صاحب کی الوثائق السیاسیہ کا اردو ترجمہ سیاسی وثیقہ جات کے نام سے آج سے 40 سال پہلے شائع ہوا تھا. ایک اور کتاب جو ہندوستان کے ایک عالم نے لکھی ہے وثائق نبوی مکتوبات نبوی کے نام سے، یہ بھی لاہور اور دہلی اور کراچی میں کئی بار چھپی ہے. اس میں 94 مکتوبات و وثائق ہیں اور ان میں سے بہت سے مکتوبات اور وثائق کا پس منظر بھی دیا گیا ہے. اکثر و بیشتر وثائق ڈاکٹر احمد اللہ کی کتاب سے ماخوذ ہیں. جب وثائق اور دستاویز کی بات آتی ہے تو وثائق اور دستاویزات لکھوانے والوں کی بات بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتبین کی اور تحریر کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ موجود رہتی تھی. مکہ مکرمہ میں بھی موجود تھی. مکہ مکرمہ میں یہ حضرات عموماً وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے اور کاتبان وحی کہلاتے تھے. مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کاتبان دو قسم کے ہو گئے. ایک کاتبان وہ تھے جو کاتبان وحی تھے، یہ کاتبان میں نسبتاً سینئر لوگ تھے. ایک وہ تھے جو عام دستاویزات کے کاتبین تھے. کچھ وہ تھے جو دونوں کی کتابت میں بلائے جاتے تھے. ان کی تعداد 40-50 سے لے کر 70-80 کے درمیان تھی. بعض حضرات نے ان پر بھی کتابیں لکھی ہیں اور ان کے حالات الگ سے جمع کیے ہیں. یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے. کاتبان وحی کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد عموماً دو حضرات کاتبان وحی میں بڑے نمایاں تھے، سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں حضرات کو سب سے پہلے بلایا جاتا تھا. محدثین نے لکھا ہے کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عثمان اور علی کو بلاتے تھے. فَإِنْ غَابَا، اگر یہ دونوں غیر موجود ہوں، دستیاب نہ ہوں، تو پھر حضرت ابی ابن کعب اور حضرت زید بن ثابت کو بلایا جاتا تھا. زید بن ثابت کتاب وحی میں بھی اور دستاویزات کے لکھنے والوں میں بھی سب سے نمایاں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں تھے. ان کی تفصیل مزید میں بھی عرض کرتا ہوں. جن حضرات نے کاتبین دربار رسالت کے بارے معلومات جمع کی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک بزرگ تھے ابن ابی حدیدہ الانصاری، جن کی کتاب ہے المصباح المضیء فی کتاب النبی الامی، خاص کاتبان وحی اور کاتبان دربار رسالت کے تذکرے پر مبنی ہے. ایک اور مورخ تھے عمر ابن شبہ، جن کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. انہوں نے بھی کاتبان وحی پر ایک الگ کتاب لکھی تھی. اس کتاب کے حوالے قدیم مورخین اور سیرت نگاروں کے ہاں تفصیل سے ملتے ہیں. ایک اور بزرگ تھے محمد ابن سلامہ القضاعی، جو قاضی بھی تھے. انہوں نے بھی کتاب مبارک پر، کتاب وحی پر اور کاتبان دربار رسالت پر ایک کتاب لکھی تھی. ان موضوعات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے شخصی معاملات کے بارے میں جتنی معلومات جمع ہو سکتی تھیں وہ تابعین نے صحابہ کرام سے جا کر جمع کی. کیسے جمع کی اس کی تفصیل کل کی گفتگو میں انشاءاللہ. کل میں نے عرض کیا تھا کہ بعض ایسی چیزوں کے بارے میں بھی معلومات جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا
جن کی شاید کوئی خاص اہمیت سیرت کو سمجھنے میں یا سیرت کے پیغام کو سمجھنے میں نہ ہو۔ ان میں سے دو مثالیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تفصیلی مثالوں سے بات لمبی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، حضور جوتا پہنتے تھے، ہر شخص جوتا پہنتا ہے، لباس بھی پہنتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نال مبارک کس طرح کا ہوتا تھا، اس کی شکل کیا ہوتی تھی، یہ سیرت نگاروں کی دلچسپی کا مضمون بنا۔ اور ایک مشہور سیرت نگار نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے نالین مبارک پر کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد 50 سے زائد ہے، ان کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ ان میں سے دو تین کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے محمد ابن عیسیٰ المقری، ان کی کتاب ہے قرۃ العینین فی تحقیق امر النالین۔ ایک اور بزرگ تھے، وہ بھی مقری تھے، ابو العباس المقری التلمسانی، تلمسان یعنی مراکش کے ایک شہر تلمسان کے رہنے والے تھے۔ ان کی کتاب ہے النفحات العنبریہ فی وصف نعلی خیر البریہ۔ یہ کتاب بظاہر بہت مفصل اور طویل ہوگی، اس کی کئی تلخیصیں تیار کی گئیں اور وہ ساری تلخیصیں عربی زبان میں تھیں۔ ان میں سے ایک تلخیص ہمارے بر صغیر کے ایک بزرگ نے بھی کی، جن کا نام سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے، علامہ رضی الدین ابو الخیر عبد المجید القادری الہندی۔ انہوں نے یہ تلخیص تیار کی اور اس کے بارے میں یہ ایک صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ تلخیص ہندوستان میں شائع ہوئی تھی، میں نے نہیں دیکھی، کتابوں میں اس کا تذکرہ پڑھا ہے۔ ایک اور تلخیص ایک بزرگ نے تیار کی تھی، اس کا عنوان تھا فتح المتعال فی مدح خیر النعال، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ تلخیص انہوں نے روضہ اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی جانب بیٹھ کر لکھی تھی، اس لیے کہ نالین مبارک کے بارے میں لکھنا تھا تو قدم کی سمت میں بیٹھ کر انہوں نے یہ تلخیص لکھی تھی۔ ایک چھوٹا سا رسالہ اردو میں مولانا شفیع تھانوی کا بھی ہے جو نالین مبارک کے وصف اور اس کی شبیہ اس میں دی گئی تھی اور کچھ اور چیزیں اس سے متعلق بیان کی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ترجمان تھے، اور اللہ کی طرف سے شریعت، نبوت اور رسالت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ حضور کی اصل ذمہ داری تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے موضوعات پر بھی وقتاً فوقتاً اظہار خیال کیا جو براہ راست رسالت اور نبوت کے فریضے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن لوگوں پر شفقت اور مہربانی، ایک بزرگ کی حیثیت میں، ایک باپ کی حیثیت میں بہت سے معاملات پر حضور نے رہنمائی فرمائی۔ ان میں سے ایک چیز طب نبوی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر طبیب یا حکیم نہیں تھے، حضور ابدان کا علاج کرنے نہیں آئے تھے، ارواح اور قلوب کا علاج کرنے آئے تھے، طبیب ارواح و قلوب تھے، طبیب نفوس تھے، لیکن طب ابدان کے بارے میں بھی وقتاً فوقتاً حضور نے اظہار خیال فرمایا۔ اس پر تفصیلی گفتگو فقہیات سیرت کے عنوان سے انشاءاللہ ہوگی کہ طب نبوی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کی فقہی حیثیت کیا ہے اور ان کے بارے میں ایک مسلمان کا موقف اور رویہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن جن سیرت نگاروں نے طب نبوی کے بارے میں معلومات جمع کی، انہوں نے عقیدت اور محبت سے یہ کام کیا، اور کم و بیش 25 کتابیں عربی زبان میں اس پر لکھی گئیں۔ ڈاکٹر صلاح الدین منجد نے کتابیات تیار کی ہے سیرت کی، اس میں طب نبوی پر 25 عربی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اردو زبان کا دامن بھی اس سے خالی نہیں۔ ہمارے وطن پاکستان کے ایک طبی ماہر ڈاکٹر خالد غزنوی نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے طب نبوی و جدید سائنس، وہ بھی سیرت کا ایک جزوی حصہ کہلائی جا سکتی ہے اور سیرت کے عمومی دائرے سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں سیرت پر تحقیقی اور عالمانہ کام ہوئے وہاں سیرت پر عوامی انداز میں بھی کام ہوئے۔ اگر ایک نئی اصطلاح وضع کرنے کی اجازت دی جائے تو ہم اس کو لوک سیرت کہہ سکتے ہیں۔ لوک سیرت پر قدیم زمانے سے لوگ لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لوک سیرت کا مقصد یہ تھا کہ عامت الناس کو سیرت کے بنیادی حقائق سے واقف کرایا جائے، اور سیرت پر ایسے چھوٹے چھوٹے رسائل اور کتابچے تیار کیے جائیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی فضیلت اور بزرگی لوگوں کے سامنے آ جائے۔
لوگ سیرت کا ایک بڑا اہم نمونہ میلاد نامے اور موالید بھی ہیں، جن کو عربی میں موالید اور اردو میں میلاد نامہ کہہ سکتے ہیں۔ میلاد نامہ اگرچہ اس کا نام میلاد نامہ ہے، لیکن اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا بیان نہیں ہوتا تھا۔ ولادت مبارکہ کے ساتھ ساتھ حضور کے معجزات اور حضور کی ولادت سے پہلے آپ کے بارے میں بشارتیں، جس کو صوفیہ کی زبان میں ارحاسات کہتے ہیں۔ ارحاس سے مراد روحانی طور پر کسی عظیم شخصیت کی ولادت سے پہلے بعض ایسے شواہد جو اہل روحانیت اور اہل کشف کے سامنے آنے لگیں، ان چیزوں کو ارحاس کہتے ہیں۔ ارحاسات جمع کیے گئے، پھر حضور کے بچپن اور رضاعت کے بارے میں اور ابتدائی تربیت کے بارے میں بعض چیزیں جمع کی گئیں۔ یہ کتب موالید کب سے لکھی جانی شروع ہوئیں، اس کے بارے میں تعین کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے، لیکن 5ویں 6ویں ہجری سے موالید پر کتابیں آنا شروع ہو گئی تھیں، اور اس وقت سے آج تک مسلسل میلاد نامے تقریباً تمام اسلامی زبانوں میں، جس میں ترکی فارسی بھی شامل ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ بر صغیر میں فارسی میں میلاد نامے لکھے گئے، اور جب سے اردو زبان وجود میں آئی ہے اس وقت سے اردو زبان میں بھی میلاد نامے لکھے جا رہے ہیں۔ اردو زبان کے بعض میلاد ناموں کا ذکر بر صغیر میں علم سیرت پر جب بات ہوگی تو انشاءاللہ کیا جائے گا۔ سیرت کا ایک اہم شعبہ تعلیمیات سیرت بھی ہے۔ تعلیمیات سیرت سے میری مراد سیرت سے متعلق وہ معلومات یا وہ شعبے ہیں جن کا تعلق علم کی نشر و اشاعت اور تعلیم سے ہے۔ تعلیم اور تعلیمیات کے بارے میں سیرت میں جو مواد ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو براہ راست شریعت کا حصہ ہے، ساری شریعت ہے، لیکن ایک وہ حصہ ہے جو قرآن پاک اور احادیث میں آیا ہے، جن کو ہم اسلام کا تصور علم اور تصور تعلیم یا تعلیم کے بارے میں اسلام کے احکام کہہ سکتے ہیں، جو بالواسطہ تو سیرت کا حصہ ہے لیکن براہ راست سیرت کا حصہ نہیں، براہ راست وہ علم حدیث کا حصہ ہے۔ دوسری چیز جو سیرت کا حصہ ہے اور احادیث کا حصہ بھی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار بطور معلم کے۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ انما بعثت معلما، میں تو بطور معلم ہی کے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ نے معلم کائنات اور معلم انسانیت کے طور پر کس طرح اس فریضے کو انجام دیا، اس کے بارے میں اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہماری یونیورسٹی کے ہمارے ایک فاضل دوست ڈاکٹر فضل الہی نے بھی ایک کتاب بڑی ضخیم لکھی ہے، النبی علیہ الصلوۃ والسلام معلما، یہ عربی میں ہے اور سعودی عرب میں کہیں شائع ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے وہ تمام احادیث اور سیرت کے بارے میں سیرت میں جو معلومات ہیں وہ جمع کر دی ہیں، جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تعلیم، طرز تعلیم، اسلوب تعلیم اور انداز تعلیم کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ تیسرا حصہ تعلیمیات سیرت کا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انتظامی فیصلوں سے بحث کرتا ہے جو تعلیم کے بارے میں حضور نے کیے۔ تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے مدینہ منورہ میں کیا کیا، مکہ مکرمہ میں کیا کیا، کیسے تعلیم کو عام کیا، کون سے انتظامی اقدامات کیے، اس کے لیے کوئی ادارے قائم فرمائے تو کیا فرمائے۔ اس پر انشاءاللہ ریاست مدینہ پر جو دوسری گفتگو ہوگی، ریاست مدینہ معیشت اور معاشرت، اس میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ سیرت کا ایک اہم میدان روحانی